ایک بہترین واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار کسی پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے. وہاں کسی نیک ولی اللہ ان کی امت کا، اس زمانے کا کوئی شخص، اس کو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی عبادت میں مصروف ہے. آپ نے اس بوڑھے عابد سے پوچھا، اے شخص تو یہاں پہاڑ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اپنے لیے کوئی گھر کیوں نہیں بنا لیا؟ اپنے لیے کوئی گھر کیوں نہیں بنا لیا تاکہ تو اس گھر میں رہتا، اس کے ذریعے سردی گرمی سے بچتا، اس کے موسمی حالات سے بچتا. اس بوڑھے عبادت گزار نے بہت ہی بہترین جواب دیا. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے پہلے نبیوں کی خدمت میں رہا ہوں. آپ سے پہلے جو کئی بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس دنیا میں 700 سال سے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکوں گا. ان نبیوں نے مجھے کیا بتایا تھا کہ 700 سال سے زیادہ عرصہ میں اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گا. بس میری عقل نے گوارا نہ کیا کہ اتنی کم مدت کے لیے میں اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کر گھر بنانے میں لگ جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب ایک قوم آئے گی، ان کی عمریں 100 سال سے زیادہ نہ ہوگی، پھر بھی وہ لوگ بڑے بڑے محلات بنائیں گے، پھر بھی وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہے، ایک شخص کی عمر 7 صدیاں ہیں. 7 صدیاں مانا رکھ، 700 سال. وہ شخص گھر نہیں بنا رہا، کہتے ہیں 700 سال کے بعد میں نے تو مر ہی جانا ہے، مر ہی جانا ہے تو میں اپنا ٹائم ادھر ضائع کیوں کروں، عبادت میں کیوں نہ گزار لوں. اور ایک آج ہم ہیں اس امت میں، آخری امت ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ایک تو ویسے زندگی کسی کا ٹائم فکس نہیں ہے. اوسطاً زندگی جو اس وقت ہمارے اس زمانے میں چل رہی ہے 60 ہے، زیادہ سے زیادہ 70-75 بس. اس کے باوجود ہم غور کریں کیسے کیسے لوگ محلات بناتے ہیں، ایسا وی آئی پی عالی شان گھر بناتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہاں شاید انہوں نے 400-500 سال رہنے ہیں. اور لوگوں کی، پہلے لوگوں کی زندگی، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی آگے کی طرف، کہ ہم یہاں کچھ وقت کے لیے ہیں، دنیا میں مختصر وقت کے لیے ہیں، یہاں ہم مسافر ہیں، پھر یہاں سے ہم نے اگلی دنیا میں کوچ کر جانا ہے. یہاں اب ہم کچھ اپنی طرف سے تبصرہ کریں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ مولانا کو شاید پتہ نہیں ہم سے چیڑ ہے. چیڑ نہیں، اللہ کے بندے آپ خود غور و فکر کرو. 6 منزلہ عمارتیں بنانے جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کو چھوٹا سا کیوں سمجھے، ایک شخص گھر بنا رہا ہے، اس کی اپنی عمر 40 سال گزر چکی ہے، آگے اس نے کتنی سال رہنا ہے، آگے اس کی اپنی اوسط عمر کتنی بچی ہے، 20-25 سال، 30 سال. 20 سال کے لیے اتنی لمبی محنت کر رہے ہو، نہ حلال کے پیسوں کی آپ کو فکر ہے کہ میں حلال پیسے سے لا کے اپنا گھر بنا رہا ہوں، حرام کے ہیں کیسے ہیں، نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آگے قبر میں کیا حساب دینا ہے، اللہ کو کیا حساب دینا ہے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. ہونی چاہیے. پھر اس کو اور دوسرے بولتے ہیں لگژری اسٹائل کا گھر بنانا، اور اس طرح کے. اچھا، جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ فری میں چیزیں لگائی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، اللہ نے اگر مال دیا ہے غریبوں کو دو، مستحق لوگوں کو دو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہمدردی کرو لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا فرمان ہے کہ گھر تم بنا رہے ہو، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، پیچھے تمہارے رشتہ دار یا تمہاری اولاد رہے گی، جبکہ قبر میں حساب تمہیں دینا پڑے گا، آگے آخرت میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. ایک بزرگ جن کی 700 سال عمر ہے، وہ گھر بنا ہی نہیں رہے سرے سے، کہ میں نے تو کچھ وقت رہنا ہے یہاں پہ. اور آج ہم دیکھیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے لیے اللہ پاک ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک رحمتوں برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس کے لیے تیاری کرتے رہیں، اور تیاری شروع کر دیں. اپنے لیے پہلے سے ہی ایک سوچ بنائے، پلان بنائے کہ ہم نے یہ ایک نیک کام کرنے، مثلا پہلے سے سوچ لیں اس رمضان میں انشاءاللہ میں نے 4 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، انشاءاللہ اس قرآن پاک میں
30,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा, मतलब इस तरह अच्छाई की तरफ आए, मैं और फला नेक काम करूंगा, फला नेक काम करूंगा, अपने लिए पहले से ये बने। और फिर रमजान मुबारक आने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, ताकि गुनाहों से पाक साफ होकर सच्ची तौबा के साथ रमजान मुबारक की आमद हो और रमजान शरीफ का इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमा दीजिए।